ابو سلم میرے خامن سے زیادہ بہتر کون؟ وہ تو میرا خامن ایسا تھا کہ اس سے مجھے اچھا کوئی نظر ہی نہیں آتا کہ مجھے ملے، لیکن چونکہ دعا ہے حضور کی، میں دعا تو پڑھ لوں، لیکن مجھے کوئی اچھا ملے گا نہیں۔ تو اب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عدت گزاری، دنیا کی کوئی عقل مند لڑکی ہے جو انکار کرے یا عورت ہے جو انکار کرے، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء والمرسلین خود خطبہ کریں اپنی ذات کے لیے، بھلا کوئی دنیا میں ایسی عورت ہو سکتی ہے جو انکار کرے؟ لیکن میری کچھ باتیں ہیں حضور جو میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں، اس نے فرمایا نے کہا حضور ایک بات تو یہ ہے کہ انا مسنہ، میری عمر زیادہ ہو گئی ہے، مجھ سے اب شادی کر کے کیا فائدہ اٹھائے، میری تو اب کافی عمر ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ولی ایتام، میرے پاس میرے بچے ہیں، ان کی ذمہ داری۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ انا شدید الغیرت یا رسول اللہ، کہ میں بہت شدید غیرت والی عورت ہوں، چھوٹی سی بات پہ مجھے غصہ آ جاتا۔ تو یہ تین باتیں ہیں یا رسول اللہ، میں پہلے عرض کروں۔ اسی لیے اسلام ہمیں یہ سبق دیتا ہے، اور دنیا کا کوئی مذہب یہ سبق نہیں دیتا۔ اسلام ہمیں سبق دیتا ہے کہ اگر عورت کے اندر بھی کوئی عیب ہے تو خطیب کو بتا دے کہ میرے بات اندر یہ بات ہے، دیکھو ابھی سے سوچ لو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ام سلمہ، یہاں تک تم نے کہا ہے کہ میری عمر زیادہ ہے، وَأَنَا أَسَنُّ مِنْكَ، میری عمر تو تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ آپ نے فرمایا یہ تو مسئلہ نہ رہا، یہ تو بات ختم ہو گئی تمہاری کہ تم نے عمر کا اعتراض کیا ہے کہ میری عمر زیادہ ہے، وَأَنَا أَسَنُّ مِنْكَ، ام سلمہ میں تم سے بڑا ہوں۔ جہاں تک تمہارے بچوں کا تعلق ہے فعلی اللہ وعلی رسولہ، ان کا محافظ اللہ ہے اور اللہ کا رسول۔ اور جہاں تک تمہارے غصے اور غیرت کا تعلق ہے کہ تمہیں چھوٹی سی بات پہ غیرت آتی ہے، برداشت نہیں کر سکتی ہو، فانا ادعو من اللہ، میں اللہ سے دعا کروں گا کہ تمہاری وہ بات ختم ہو جائے۔ تو اس نے کہا یا رسول اللہ، پھر کون انکار کر سکتا ہے آپ؟ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح، اور یہ وہی ام سلمہ ہے جن کو اللہ نے یہ مقام بخشا ہے کہ جب صلح حدیبیہ کے موقع پر صلح طے ہونے کے بعد حضور نے صحابہ کو حکم دیا کہ بھائی جن کے پاس جانور ہیں ذبح کرو اور سر مڈاؤ، احرام کھولو، بس نرجعوا الی المدینہ۔ صحابہ چپ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ حکم دیا کہ بھائی تمام کے تمام تیاری کر لو اور دم احصار جو ہے وہ ذبح کر لو، حلق کرا لو، اور اس کے بعد احرام کھولو اور ہم مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوں گے۔ صحابہ چپ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تیسری بار حکم دیا، صحابہ پھر بھی چپ۔ یہ کوئی معمولی بات تو نہیں تھی، یہ تو ایک بہت بڑا معاملہ تھا کہ سرکار دو عالم کے تو اشارے پہ صحابہ جان دے دیتے تھے کہ چاہے کہ حضور حکم فرمائیں اور صحابہ چپ کر کے بیٹھے رہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ بڑی یہ بات گراں گزری، شاک گزری، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خیمے میں بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے خیمے میں تشریف لے آئے، لیکن حضور کے چہرے پر پریشانی اور اضطراب کیا تھا۔ بی بی صاحبہ نے حضور کو بڑے آرام سے بٹھے اور پوچھا کہ لماذا یا حضور کیا بات؟ حضور نے فرمایا یہ عجیب بات نہیں ہے ام سلمہ کہ میں صحابہ کو ایک بات کا حکم کروں اور صحابہ میری اس بات کی تعمیل نہ کریں، چپ کر کے بیٹھے رہے۔ میں نے ایک دفعہ حکم دیا، میں نے 2 دفعہ حکم دیا، میں نے 3 دفعہ حکم دیا، لیکن صحابہ نے میری بات کی تعمیل کی۔ اور اللہ کے رسول کی بات کو نہ ماننا یہ معمولی بات تھوڑی ہے۔ اللہ کا رسول حکم دے اور اس کو نہ مانے آپ، یہ کوئی معمولی سی بات نہیں ہوتی، نعوذ باللہ، یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے۔ نہیں یاس اللہ و رسول۔ تو بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ دیکھیں بی بی ام سلمہ کی اصابت ہے، اس نے کہا یا رسول اللہ نہ تو آپ ناراض ہوں، نہ آپ غمگین ہوں، اور نہ صحابہ میں کوئی تبدیلی آئی ہے۔ یہ اتنا بڑا جو صلح کا واقعہ ہوا، احرام باندھ کے آئے، اب واپس جانا پڑ رہا ہے بغیر عمرے کے، اور سامنے کعبہ شریف قریب ہے، تو اس کا جو شاک ہے، صدمہ ہے صحابہ کو، وہ صدمہ وہ اس انتظار میں ہے کہ شاید اللہ ہماری فریاد سن لے اور ابھی جبریل آ جائے، وہاں آ جائے کہ چلو جی مکے میں داخل ہو جاؤ۔ ورنہ صحابہ کا دل میں کوئی بات نہیں ہے۔ آپ ایسا کریں کہ آپ کسی کو کچھ نہ کہیں، اٹھنے کے بعد فوراً جا کے اپنے جانور ذبح فرمائیں، اس کے بعد آپ حجام کو بلا کے اپنی حل کریں، کسی صحابی سے بات ہی نہ کریں اور نہ ان کو آپ حکم دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آنے کے بعد اپنے جانور ذبح کیا، حجام کو بلا، بس اتنی دیر تھی کہ بس اس کے بعد تو صحابہ دوڑ پڑے۔ انہوں نے کہا بھی اب امید ختم، اب مکہ جانے کی امید ختم ہو گئی۔ جب حضور نے احرام کھول دیا تو اب ہمارے احرام کی کیا حالت؟
اس کے بعد تمام کے تمام صحابہ نے تعمیر کی اور خیریت کے ساتھ یہ رحمتوں کا وفد حضور کی قیادت مبارکہ میں مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوا. تو یہ مشورہ دینے والی بھی کون ہیں؟ بی بی ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں کہ جن کے مشورے سے سرکار دو عالم مستفید ہوں. اور اس سے یہ بھی اندازہ کریں کہ اللہ کے نبی کی نظر میں، اسلام کی نظر میں عورت کا کتنا بڑا مقام ہے کہ خدا کا نبی مشورہ لیتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہا وارضاہا. نوجوانوں، الحمدللہ جو دروس کا سلسلہ اسلام اور عورت کے مقام پر جاری و ساری ہے، اس میں یہاں ہم نے قرآن مقدس میں جن خواتین کا ذکر تھا وہ الحمدللہ ان کا ذکر پڑا، اور اس کے بعد ازواج رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی وہ خواتین جن کو شرف زوجیت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ملا اور جن کو اللہ نے ایک عظیم مرتبہ عطا فرمایا کہ وہ قیامت تک حضور کی امت کے لیے ماؤں کا درجہ رکھتی ہیں، امہات المؤمنین بنی. تو کیا دنیا میں آج تک دنیا کا کوئی بھی مذہب ایسی مثال پیش نہیں کر سکتا کہ اللہ نے عورت کو یہ شرف بخشا ہو، یہ مقام بخشا ہو کہ وہ قیامت تک کے لیے ہر آنے والے انسان جو کلمہ پڑھیں گے ان کی ماں کا درجہ رکھتی. یعنی یہ شرف کسی کو کوئی نہیں دے گا. یعنی بڑے سے بڑے بادشاہوں کی بیویاں خاتون اول کہلائیں، ملکہ کہلائیں، لیکن کب تک؟ لیکن یہ اتنا بڑا اعزاز ہے کہ امہات المؤمنین کہ تمام ایمان والوں کے لیے وہ مائیں ہیں. نہ تو حضور کے بعد ان سے نکاح جائز ہے کیونکہ ماں ہے، اور نہ ان کے شان کے اندر کسی قسم کی تنقیص و توہین برداشت ہو سکتی ہے کیونکہ وہ ماؤں کے درجے میں. تو یہ شرف جو اللہ نے عورتوں کو دیا ہے تو صرف اسلام نے. اسی ضمن میں جہاں ہم ازواج رسول پاک کا ذکر کر رہے تھے، سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، سیدہ سودا، سیدہ عائشہ، سیدہ ام حبیبہ، سیدہ حفصہ، سیدہ ام سلمہ رضوان اللہ علیہن اجمعین کا ذکر خیر جو ہے الحمدللہ ہم نے. ایک تو اس میں یہ وعدہ ہے کہ ہمیں پتہ لگتا ہے کہ اسلام نے عورت کو کیا مقام بخشا، اور دوسرا ہماری بیٹیوں کے لیے، ہماری بہنوں کے لیے بھی اس میں ایک سبق ہے کہ دیکھو ازواج رسول کی تربیت دیکھیں، ازواج رسول کا کمال دیکھیں، تاکہ ان کی اقتداء کرتے ہوئے ہماری بہنیں جو ہیں وہ قیامت میں اپنے مراتب پا سکیں اور درجات کو بلند کر سکیں. تو آج کے درس میں سیدہ صفیہ بنت حیی بن اخطب رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سیدہ صفیہ جو ہے رضی اللہ تعالی عنہا، یہ ایک یہودی خاندان سے، ان کے جو بڑے سردار تھے، جو خیبر کے سب سے بڑے لوگ تھے، ان کی بیٹی ہیں. اور پھر خیبر کے بہت بڑے سردار اور بہت بڑے آدمی جو تھے کنانا، ان کی بیوی. اب جہاں تک قصہ غزوہ خیبر کا تعلق ہے وہ تو آپ الحمدللہ سیرت النبی میں پڑھ چکے، سن چکے. تو غزوہ خیبر کی کامرانی اور کامیابی کے بعد، فتح خیبر کے بعد، بی بی صفیہ جو ہیں رضی اللہ تعالی عنہا، یہ بھی ان لوگوں میں گرفتار ہو کے آئیں جو قیدی بنے. مال غنیمت کے بعد جو لوگ قید ہوئے، مرد بھی قید ہوئے، عورتیں بھی قید ہوئی، تو ان میں بی صفیہ. اور یہ قاعدہ تھا کہ جو جنگ میں فتح کے بعد عورتیں قید ہوں گی وہ کنیزیں ہیں، جنہیں آپ اردو میں لونڈی بھی کہتے ہیں، کنیز بھی کہتے ہیں. اور اسلام نے باقاعدہ نص قطعی میں، یعنی قرآن کا مسئلہ ہے، یعنی یہ وہ مسئلہ نہیں کہ جس میں کسی کا اختلاف ہو. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو مسائل منسوسہ ہوتے ہیں، یعنی نص ہے، قرآن موجود ہے یا سرکار دو عالم کی حدیث فرمان صحیح موجود ہے، اس میں تو کوئی اجتہاد یا کوئی مسلک کا اختلاف ہوتا ہی نہیں. اب دیکھیں نا کہ ہر آدمی 4 رکعت عشاء پڑھتا ہے، کوئی حنفی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو، حنبلی ہو،
الحدیثوں کوئی ہو، یہ تو نہیں ہو سکتا کوئی 5 رکعت کہے، اس میں کوئی اختلاف ہمیشہ کب ہوتا ہے؟ جو فروعی مسائل ہیں یا منصوص مسائل نہیں ہیں، امت کو ایک نیا مسئلہ پیش آ گیا اور مجتہدین کو اجتہاد کرنا پڑا، تو وہاں پر جب مجتہدین اجتہاد کریں گے، مثلا 2 مجتہد، فطری بات ہے، دونوں کا فہم الگ ہے، سمجھ الگ ہے، عقل الگ ہے، سوچ الگ ہے، وہاں تو اختلاف ہوگا، وہ تو اختلاف فطری اختلاف، کیونکہ ہر آدمی کی ایک فہم ہے، ایک سوچ ہے، تو وہاں اختلاف ہوتا ہے۔ مثلا آمین ہے، اب اس میں تو اختلاف ہے کہ امام حنیفہ فرماتے ہیں کہ آمین ایسا کہو، اور بعض ائمہ فرماتے ہیں جیسے حنابلہ رحمہ اللہ یا شوافی رحمہ اللہ کہ بھی آمین زور سے کہی جائے، اس میں تو اختلاف ہو سکتا ہے۔ آمین تو دونوں کہہ رہے ہیں، یعنی یہ تو نہیں ہو رہا کہ کوئی آمین چھوڑ رہا ہے، آمین تو حنفی بھی کہتا ہے اور آمین شافعی بھی کہتا ہے۔ فرق صرف اتنا ہے کہ بعض ائمہ کے نزدیک آمین کو جہرن کہا جائے، زور سے کہا جائے۔ وہ ایک حدیث مبارک سے استدلال کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہا، تو صحابی کہتے ہیں کہ میں 3ری 4تھی صف میں تھا تو میں نے سنا، تو جب تم نے، وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے وہ سنا تو اس کا مطلب ہے کہ گویا حضور نے زور سے کہا، تب ہی تو 4تھی صف والے نے سن لیا۔ اور اسی طرح ایک اور روایت مبارک سے بھی وہ استدلال فرماتے ہیں کہ مسجد جو تھی وہ گونج جاتی تھی، تو ان کا استدلال مبارک جو ہے آمین سے یہ ہے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اصل تو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ آمین ہے کیا، تو آمین کا معنی ہوتا ہے اللہم استجب، کہ یا اللہ جو دعا ہم کر رہے ہیں قبول فرما، کیونکہ فاتحہ ایک دعا ہے، اس کے بعد جب آمین کہتے ہیں اللہ یہ دعا اس دعا کو قبول فرما۔ تو امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو دعا ہے، تو دعا کا تو نص قرآن میں فلسفہ ہی یہ ہے کہ آہستہ کی جائے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، یہ تو قرآن ہے، نص قطعی ہے کہ جب بھی اللہ سے پکارو تو ایسا پکارو، تضرع سے پکارو، خفے سے پکارو، اور حکم ہے، امر ہے، ادعوا ربکم، پکارو اپنے تضرعا وخفیا۔ انبیاء نے کیسے پکارا؟ نادا ربہ نداء خفیا، حضرت زکریا نے آہستگی سے۔ اسی طرح حضور نے فرما دیا تھا کہ انکم لا تدعون اصما ولا غائبا، تم کو ایسی ذات کو پکار رہے ہو جو بہری ہے، جو دور ہے، نہیں سنتی، ایسا پکارو۔ تو اس لیے امام صاحب کی سوچ اس طرف چلی گئی کہ بھئی وہ وقتی طور پہ ایک شوقت اسلام کے اظہار کے لیے کہی گئی آمین، لیکن اصل فلسفہ تو اس کا ایسا کہنا ہے، حکم تو ایسا کہنا ہے، قرآن تو یہی کہہ رہا ہے۔ اور باقی انہوں نے کہا کہ مسجد کا گونج جانا یہ کسی راوی کا خیال تو ہو سکتا ہے، ورنہ حضور کے زمانے میں تو مسجد کی چھت ہی نہیں تھی، تو گونجتی کیسی تھی وہ؟ مسجد میں گونج تو تب پیدا ہو، پہلے مسجد تو پکی بناؤ نا، وہ تو چھڑیوں کی چھت تھی، وہ تو پکی تھی نہیں، آج چھڑیوں کی چھت ڈال کے آپ 10 آدمی کہیں لے کہ کیسے گونج پیدا ہوگی؟ تو یہ فہم کا اختلاف ہے۔ اللہ سب پہ کروڑ رحمت ہے، جیسے زور سے کہا ٹھیک ہے، ایسا کہا ٹھیک ہے، وہ لڑائی والے جھگڑے تو ہیں، مسئلے ہیں ہی نہیں۔ اچھا، اسی طرح ایک حدیث مبارک ہے، وہ صحیح ہے کہ من وافق تامینہ تامین الملائکہ، جس بندہ آمین کہتا ہے اگر اس کی آمین اور فرشتوں کی آمین مل گئی تو اللہ اس کے گناہ معاف کر دے۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں کبھی آپ نے فرشتوں کی آمین سنی ہے؟ تو اس کا مطلب ہے وہ بھی ایسا کہ اچھا مل کیسے گئی؟ فرشتے آپ کے ساتھ جو نماز میں ہوتے ہیں یا جو آسمان پہ ہوتے ہیں؟ اس لیے ضروری ہوتا ہے میرا بھائی کہ ہر آدمی کو اگر اجتہاد کی اور مجتہد بنا دو گے، ہر آدمی کے ہاتھ میں اگر آپ نے اس طرح پکڑا دیا تو پھر لوگوں کے ناک سلامت نہیں رہیں۔ یہ اتفاق ہے، اس لیے مجتہد وہ ہوتے ہیں جن میں اتحاد کی شروط پائی جائے۔ تو بہرحال ایک دوسری بحث میں ہم پڑ گئے، اللہ پاک تمام ائمہ پہ، تمام مجتہدین پہ کروڑوں رحمتیں کرے۔ تو میرا عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہاں تو ہوتا ہے، اور یہ مسئلہ جب قرآن میں آ گیا تو اختلاف ہے ہی نہیں۔ اب قرآن نے ہمیں بتا دیا ہے کہ مما ملکت ایمانکم، کہ جو تمہارے ملک میں باندیاں ہیں وہ تمہارے لیے حلال ہیں۔ اللہ نے جہاں مومنوں کی صفت بیان کی ہے سورۃ المومنون میں، وہاں جب صفتیں بیان کی قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اور آخر میں جا کے فرمایا والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فإنهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون۔
اللہ نے فرمایا کہ میرے مومن بندوں کی یہ صفتیں ہیں، نماز میں خشوع کرنے والے، زکوٰۃ ادا کرنے والے، اور فرمایا مومن کی صفت یہ ہے کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے۔ اب ان کے لیے دو چیزیں حلال ہیں، الا علی ازواجہم، یا تو بیویاں، او ما ملکت ایمانہم، یا ان کے ملک میں جو بانیاں ہیں وہ بھی حلال ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی صورت نہیں ہے کہ انسان کی کسی عورت سے تمتع کرنے کی۔ تو اسی میں الحمدللہ جو لوگ متع کرتے ہیں یا جو مختلف شکلیں بناتے ہیں نکاحوں کی یا تن بخشیاں کرتے ہیں، یہاں ہمارے دیہاتوں میں انڈو پاک کے زمینداروں میں جگیرداروں میں ایک بہت بڑا عذاب ہے، 10 عورتیں گھر میں بٹھائی ہوئی ہیں، یہ کون ہے؟ جی نہیں، تن اس نے مجھے تن بخشا ہے، میں نے قبول کیا ہے، وہ گناہ تھوڑا ہے۔ تو اللہ نے دو حلال کیے، ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، بس ان کے علاوہ فمن ابتغى وراء ذلک، اس کے علاوہ کوئی شکل نکالو گے وہ ظلم کرنے والا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ما ملکت ایمانہم، وہ کنیزیں، وہ لونڈیاں جو ہیں بندے کے لیے حلال ہیں۔ اب اتفاق سے چونکہ یہ بات آ گئی ہے تو اس کو اچھی طرح سمجھ لیں، یہی وہ مسئلہ ہے جس پہ مستشرقین اور اعداء دین اور اعداء اسلام نے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے تو مار باندھ رکھا ہے کہ دیکھو جی مسلمان مسلمان مسلمان، لوگوں کی لڑکیوں کو پکڑ کے بانیاں بنا لیتے ہیں اور کہتے ہیں حلال، اور دیکھو جی ان کے خاندان میں اور ان کے حرم میں 100 بانیاں ہیں، 100 بانیاں ہیں، 100 بانیاں ہیں، اور جناب اس کو اتنا اچھالتے ہیں، اللہ معاف کرے، کہ مسلمان جو ہے بیچارے وہ بھی دفاعی جواب پہ آ جاتے ہیں کہ ہاں جی وہ پہلے دور کی بات تھی، اب تو ہم نہیں کہتے نا۔ یہ تو دفاعی بات ہے، اپنے اصل سے ہٹ جانے والی بات۔ تو اس لیے مسئلے کو سمجھیں کہ لونڈی کیا ہوتی ہے، لونڈی کس کو کہتے ہیں، کنیز کس کو کہتے ہیں، ملک یمین کیا ہوتا ہے، پہلے اس کے بارے میں آپ اچھی طرح سمجھیں بات۔ اب یہ تو خیر ایک اتفاق ہے کہ چونکہ دشمنان دین کو اسلام سے عداوت ہے، چاہے وہ خود جو مرضی آئے کریں، وہ تو پھر ان کی شخصی آزادی ہے، لیکن اسلام کے لیے جناب وہ انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ قوموں کو دیکھو جی اسلام نے لونڈی حلال کر دی، کنیز حلال کر دی، کنیز حلال کر دی۔ پہلی بات تو یہ سمجھیں کہ یہ کنیزوں کا مسئلہ یا لونڈیوں کا مسئلہ اسلام میں جاری نہیں ہے، یہ تو اسلام سے بہت پہلے سے اس مسئلے کا اسلام سے تعلق نہیں، اسلام نے یہ حکم جاری نہیں کیا، پہلی بات کو سمجھیں۔ یہ تو حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے بھی پہلے سے چلا رہا ہے، اور حضور کے زمانے میں اسلام کے آنے سے پہلے بھی باقاعدہ جاہلیت میں یہ بات تھی۔ دیکھو اس کی وجہ یہ ہے نا کہ جب سے جنگ ہوئی ہے، جب سے دو دشمن لڑیں گے، ایک فاتح ہوگا ایک مفتوح ہوگا، ایک فطری بات ہے، اس کو تو کوئی نہیں ٹال سکتا۔ کوئی دنیا کے دو ملک ہوں، کوئی دنیا کی دو قومیں ہوں، ان کی لڑائی ہو جائے، ایک جیت گئے ایک شکست کھا گئے۔ اب جو شکست کھا گئے تو ان کا مال، ان کے غلام، ان کے لڑکے، ان کی لڑکیاں، ان کی عورتیں کون ہیں؟ وہ یہ لے جاتے ہیں، یہ فاتح قومیں جو ہیں وہ لے جاتے ہیں۔ اچھا جب ان کو لے جاتے ہیں تو ان کو جس انداز میں ذلیل کیا جاتا ہے، ان کے ساتھ جو سلوک کیا جاتا ہے، اس کا آپ تصور نہیں کرتے۔ آپ ہسٹری اٹھا کے پڑھیں نا جی کہ جب مغرب نے جب کالوں کو قیدی بنا کے غلام بنا کے جو آج اپنی شخصی آزادیوں کا ڈھنڈورا پیٹتے ہیں، وہ لے گئے اپنے ملکوں میں، تو ان کے ساتھ کیا کیا؟ چاہے وہ رومن تھے، چاہے وہ آپ کے ڈچ تھے، چاہے وہ فرانسیسی تھے، چاہے امریکن تھے، کوئی بھی تھے، جن لوگوں نے ہی ان غلاموں کو اپنے قبضے میں لیا، ان کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ آپ حیران ہوں گے کہ ایک کتے سے بھی زیادہ حقیق سمجھا جاتا۔ میں نے اپنے آنکھوں سے خود سفر کیا ایک دفعہ، اب تو وہ بات نہیں رہی جنوب افریقہ میں، اب تو وہ ایک قسم کی آزادی سے ہمکنار ہو گیا۔ اس سے پہلے جب ڈچ وہاں حکمران تھے تو میں نے اس کا خود سفر کیا، میں نے آنکھوں سے دیکھا، یعنی آپ حیران ہوں گے، میرا یعنی ایک تو ہے نا صرف دیکھنا، ایک ہے تجربہ، کہ ہمارے دوستوں نے جن کے گھر سے ہم سفر کر رہے تھے، ہم جوہانسبرگ سے ڈربن کی طرف جا رہے تھے، اور پروگرام یہ بنا کہ بھائی روڈ جاتے ہیں تاکہ راستے میں سیر بھی ہوتی ہے اور سفر بھی ہو جائے گا، اور آپ ملک بھی دیکھ لیں گے اور مختلف شہروں سے بھی گزریں گے، اور اگر بھائی جائیں گے تو 1 گھنٹے میں وہاں پہنچ جائیں گے تو سیر نہیں ہوگی، حالانکہ وہ 600 میل کا سفر ہے۔ بہرحال ہم گاڑیوں پہ نکلے، تو جن کے گھروں سے ہم نکل رہے تھے تو ان بیچاروں نے، چونکہ وہ بیچارے بہت اللہ ان کی خیر دے، اہل علم سے محبت کرتے ہیں، تو انہوں نے بڑے بڑے لنچ باکس بنا کے ہمیں ساتھ دے دیے کہ جی راستے میں آپ کہیں بیٹھ کے آپ کھانا کھا لیں گے، کیونکہ اچھا ہوٹل نہ ملے یا کھانا حلال نہ ملے تو ایک خوف ہو۔ خیر بہرحال ایک پیٹرول پمپ پہ ہم آئے، پروگرام یہ بنا کہ نماز کا وقت بھی ہو گیا ہے،
آرام سے وضو کر کے نماز پڑھتے ہیں اور گاڑیوں میں پیٹرول بھی چیک کر لو اور ساتھ کھانے کا بھی ٹائم میں بیٹھ کے کھانا کھا لیتے ہیں. تو وہ کالے لڑکے جو تھے نا جی وہاں بیچارے دور دور وہ غریب کھیل رہے تھے, وہ آ گئے, کچھ کو ہم نے اشارہ بھی کیا, اب ہم ان کو روٹی دیں, ہوگا نہیں ہم تو نہیں لیتے. عجیب بات ہے, گلے میں کپڑا نہیں ہے, چیتڑے ہیں, اور یہ بیچارے کیوں نہیں لیتے؟ تو پھر میں نے اس سے پوچھا اپنے دوست سے, اس نے بات کی, اس نے کہا کہ جی اس لیے نہیں لیتے کہ اگر کسی وائٹ نے دیکھ لیا تو ان کو گولی مار دے گا, ان کو اس ایریے میں روٹی لے کے کھانا منع ہے. یہ بیچارے کہتے ہیں ہم ڈرتے ہیں, کیسے لیں ہم, بنا ہمیں بھوک تو لگی ہوئی. تو پھر ان کو ہم نے طریقے سے اخباروں میں لپیٹ کے دیا, انہوں نے کہا بھی بھاگ جاؤ وہاں جنگل میں جا کے کھا لو, لیکن کھاؤ تو صحیح نا تم. تو بہرحال تو میرے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس طرح غلاموں کے ساتھ برتاؤ کیا گیا. پہلے اسلام کا مسئلہ سمجھیں کہ غلام کس کو کہتے ہیں. اسلام یہ کہتا ہے کہ جب باقاعدہ شرعن جہاد ہو, یہ جہاد نہیں ہوتا کہ ہر آدمی ڈنڈا لے کے لڑنے کے لیے تیار ہو جائے, ہر آدمی جا کے گولیاں مارنی شروع کر دے اور دھماکے شروع کر دے, یہ کوئی جہاد نہیں ہوتا. جہاد وہ ہے کہ جب امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین جو بھی ہو اس وقت وہ حالات کے تقاضے کے مطابق کسی کافر قوم سے خالصتاً اعلاء کلمت اللہ کے لیے اپنی شورا کی رائے کے بعد اگر حکم کرے گا تو ہم ان کے ساتھ چلیں گے, تب جہاد. یہ تو فساد فی الارض ہے کہ کہیں بس کو اڑا دو, کہیں گھر کو اڑا دو, کہیں دھماکہ کر دو, کہیں, تو نعوذ باللہ مفسدین ہے, اس کو تو کوئی جہاد نہیں کرتا. اور پھر ان علاقوں میں جہاں مسلمان ہوں, چلو کافروں کے علاقے میں تو کوئی علماء کوئی نہ کوئی ہلا, کوئی حجت, کوئی دلیل, کوئی بات پیدا کریں گے کہ بھئی وہ بیچارے مجبور ہیں, کہاں جائیں, کیا کریں. لیکن جہاں اللہ کا دین ہو, اسلام ہو, اور اس کے بعد نماز ہو, روزہ ہو, مساجد ہوں, قرآن ہو. باقی غلطیوں کی بات یہ ہے کہ اگر آج خلافت پہ ابو بکر نہیں بیٹھا تو رعایا کے اندر بھی تو عمر عثمان والی نہیں ہیں. وہی بات ہے کہ جب پہلے دور میں اگر مسلح امامت پہ سیدنا محمد رسول اللہ خاتم الانبیاء کھڑے ہوتے تھے تو پیچھے کھڑے ہونے والے بھی ابو بکر, عمر, عثمان والی ہوتے تھے. جیسے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا, اس نے کہا کہ یا امیر المؤمنین, حضرت صدیق کے زمانے میں, حضرت عمر کے زمانے میں, حضرت عثمان کے زمانے میں اللہ نے اسلام کو بے حد فتوحات دی, غلبہ دیا, اور آپ جب سے ماشاءاللہ خلیفہ بنے ہیں, خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین بنے ہیں, 1-2 میل کی بستی بھی فتح نہیں ہوئی, ایک اتنی سی ایک ایکڑ زمین بھی فتح نہیں ہوئی. تو یہ کیا وجہ ہے؟ تو اس نے فرمایا کہ ہاں, جب ابو بکر, عمر, عثمان بادشاہ تھا تو وزیر علی تھا, اور جب میں بادشاہ بنا تو وزیر تم ہو, فتح کیسے ہو؟ تو آج تو وہی حالات ہے. اب یہ ہے کہ ہر آدمی دعویٰ تو یہ کرے گی خلفاء راشدین کا دور ہونا چاہیے, تم ہو اسی طرح, تم نے اپنے گھروں کو اسی طرح جیسے صحابہ کا ماحول تھا بنایا ہوا ہے. اگر تم اپنے ماحول کو اس طرح کا پیدا کر لو تو پھر خلافت راشدہ کی بات بھی کرو, ورنہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ موجودہ دور میں اگر خدا کا قرآن ہے, اللہ کا نام ہے, مساجد ہیں, اور اس کے بعد دین کی حکم ہے, کتاب و سنت ہے, تو نعمت, عظیم نعمت, اللہ کا شکر کرو اور اس نعمت کی قدر کرو. تو بہرحال میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ خالصتاً اسلام کے لیے خلیفۃ المسلمین کی قیادت میں اگر وہاں جا کر اللہ اپنی رحمت سے مسلمانوں کو فتح دے تو اب جو مال حاصل ہوگا اس کا 5واں حصہ جو ہے وہ تو بیت المال میں جائے گا, اور 4 حصے جو ہے وہ مجاہدین میں تقسیم. فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسُ. اور جب وہ مال تقسیم ہوگا تو فطری بات ہے کہ اس میں غلام بھی ہوں گے, نوجوان بھی ہوں گے, لڑکے بھی ہوں گے, لڑکیاں بھی ہوں گی, مرد بھی ہوں گے, عورتیں بھی ہوں گی. تو اب جب وہ ہمارے ملک میں آئیں گے تو وہ بھی خلیفۃ المسلمین باقاعدہ انہی مجاہدین میں تقسیم کریں گے جو اس جہاد میں شریک ہیں. بات کو اچھی طرح سمجھیں. اچھا, اگر بفرض محال ہم ان مجاہدین میں ان کو تقسیم نہ کریں تو کیا کریں؟ قتل کر دیں. پھر بے قصور عورتوں کا گناہ کیا ہے, ان لڑکیوں کا گناہ کیا ہے؟ انہوں نے تو جنگ نہیں لڑی, جنگ تو ان کے خاوندوں نے, ان کے بھائیوں نے, جوانوں نے لڑی ہو نا, عورتوں کو کیوں مار دیا جائے بھائی؟ ان کا گناہ کیا ہے؟ اچھا, یا ان عورتوں کو کسی دوسرے ملک میں ہم دھکیل دیں, وہ کہاں جائیں؟ یہاں ان کے خاوند تمہارے گئے یا قید ہو گئے. تو جب ہم ان عورتوں کو دوسرے ملک میں دھکیلیں گے تو وہاں جا کے وہ کیا کریں؟ ذرا آپ حالات کو سامنے رکھ کے فیصلہ کریں, صرف اسلام پہ اعتراض نہ کریں. اچھا, ہم ان کو بیچ دیں بلا وجہ, کیا کریں؟ اچھا, ہم ان کے لیے ایک بہت بڑا قید خانہ بنائیں, اس میں ان کو قید رکھیں,
پھر ان کے کھانے پینے کا انتظام کریں، ان کی حفاظت کا انتظام کریں، اور ان سے پھر جو بے راہ روی پیدا ہوگی اس کا کیا ازالہ ہوگا؟ اسلام پہ الزام لگا دینا تو آسان ہے نا، بڑا آسان، اور لونڈی جی اور کنیز جو جی اسلام نے حلال کر دی، یہ لونڈی تھوڑی حلال ہے کہ تم 1000 پہ نکرانی لے اور کہو کہ لونڈی ہے میرے لیے حلال ہے۔ یا نعوذ باللہ آج بھی بعض لوگ ہیں، بعض غریب لوگ جو ہیں اپنی لڑکیاں بیچ دیتے ہیں، یا بعض لوگ ہیں بیچارے وہ یعنی غربت کی وجہ سے، فقر و فاقہ کی وجہ سے، اللہ معاف فرمائے، ان کی لڑکیاں گھر چھوڑ کے نکل جاتی ہیں اور آگے دوسروں کے ہاتھ آ جاتی ہے، وہ بیچ دیتے ہیں۔ یہ مانا یہ تو ہے کہ وہ لونڈی بن جائے گی، ہماری قریب بن جائے گی، یہ تو غلط بات۔ اسلام تو صرف اسی کو تقسیم کرے گا نا کہ 5واں حصہ بیت المال میں آ گیا اور 4 حصے جو تھے وہ مجاہدین میں تقسیم ہوئے، اب جو مجاہدین کی قسمت میں آ جائے وہ لونڈی۔ اچھا اب دیکھو اسلام نے کتنی عزت کہ اب جب وہ لونڈی آپ کے نصیب میں آ گئی تو آپ کے لیے حلال۔ کب حلال ہے؟ جب آپ دار الحرب سے نکل کر دار اسلام میں آ جائیں گے، یعنی کافروں کے ملک سے واپس اپنے اسلام کے ملک میں آ جائیں گے، آپ کے لیے حلال۔ اچھا اب لوگ یہاں اعتراض کرتے ہیں اسلام پر کہ دیکھو جی اب یہاں تو کوئی نکاح نہیں ہوا، نہ ایجاب ہے، نہ قبول ہے، نہ نکاح کرنے کی ضرورت ہے اور باندھی حلال ہو گئی، تو یہ بھی عدم سمجھ کی بات ہے میرے بھائی۔ دیکھو نا کہ ایک آزاد عورت ہے، اس کو ہم بیوی بنانا چاہتے ہیں تو کیسے بیوی بنائیں؟ اس کے لیے لازم ہے کہ ولی ہو، لازم ہے کہ حق المہر ہو، لازم ہے کہ گواہ ہوں، لازم ہے کہ ایجاب و قبول ہو، تب وہ ہمارے لیے حلال ہوگی نا، ورنہ ایک آزاد عورت پر ہمارا کیا حق ہے؟ وہ ہمارے ملک میں تب آئے گی کہ اس کے والدین بھی راضی ہوں، اولیاء الامور بھی راضی ہوں، اور باقاعدہ اسلام کی سنت کے مطابق نکاح بھی ہو، حق المہر بھی ہو، ایجاب و قبول بھی ہو، اور شاہد بھی ہوں، اعلان بھی ہو، اس کے بعد ولیمہ بھی ہو، اب وہ ہمارے لیے حلال ہو، کیونکہ وہ ہمارے ملک میں ہے ہی نہیں، اور کوئی آزاد کسی دوسرے کا غلام تو بن نہیں سکتا۔ جہاں تک اس باندھی کا تعلق ہے، یہ تو پہلے سے ہمارے ملک میں آ چکی ہے، اس کو پھر ملک میں لینے کا کیا مطلب ہے؟ یہ چیز تو ہمارے ملک میں آ گئی، یہ تو آزاد ہے ہی نہیں۔ اچھا پھر مملوک جو ہوتا ہے، عبد ہو، غلام ہو یا کنیز ہو، اس کا مال اپنا نہیں ہوتا، اس کا جو بھی مال ہوگا اب وہ مالک کا ہوگا۔ تو اب اگر مالک اس کے ساتھ نکاح کرے، حق المہر دے، کس کو دے؟ وہ تو مال اسی مالک کا ہے، یعنی مالک اپنا دے رہا ہے پھر خود لے رہا ہے، یہ تو مذاق ہو جاتی۔ تو اسلام نے جب اس کے ملک میں آ گئی تو حلال کر دیا۔ اس کی دوسری مثال سمجھیں، اللہ کرے آسانی سے آپ کو سمجھ آ جائے کہ اب مثلا جتنی دنیا میں پرندے ہیں، جانور ہیں، بکری ہے، دمبا ہے، گائے ہے، بھینس ہے، طیور ہیں، پرندے ہیں، ان سب کو آپ نہیں کھا سکتے جب تک ذبح نہ کریں، ذبح شرط ہے۔ لیکن مچھلی کے لیے ذبح شرط نہیں، حالانکہ وہ بھی تو جاندار تھی، حالانکہ مچھلی میں بھی تو جان ہے، مچھلی کے اندر بھی جسم ہے، جان ہے، روح ہے، سب کو جلے گا، اللہ کا حکم ہے کہ نہیں، اس کے لیے ذبح کی ضرورت نہیں۔ تو اسی اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ آزاد عورت سے نکاح کرو تو ایجاب، قبول، حق المال سب ضرورت ہے، یہ تمہاری ملک ہے، یہاں ضرورت ہے۔ اب اس کے بعد سمجھیں کہ اسلام نے کیا حکم دیا، کہ دیکھیں کہ اس نے کنیزوں کو اور لونڈیوں کو عزت بخشی یا ذلت بخشی۔ پہلے دور جاہلیت میں یہ رواج تھا کہ اگر انہوں نے جنگ کی اور دشمن کی لڑکیاں پکڑ کے لے آئے تو ان سے باقاعدہ وہ پیشہ کراتے تھے کہ بھئی پیشہ کرو اور پیسے کما کے ہمیں دو۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ، خبردار اپنی باندیوں کو زنا کے لیے اور جو گناہ کے لیے مجبور کر رہے۔ اچھا دوسرا وہ یہ کرتے تھے کہ اگر مثلا ایک آدمی کے پاس 10 کنیزیں آ گئیں تو وہ ان کو اجازت ہی نہیں دیتے تھے کہ نکاح کریں، وہ کہتے بس کماؤ اور ہمارے کام کرو، یا کما کے الٹا ہمیں کھلاؤ۔ اللہ نے حکم دیا خبردار اگر بانی آگے مان کے ہلایا آپ عامر کو ان کی شادی کرو، ان کا نکاح کرو تاکہ بیچاری کسی گھر میں جائے۔ 2 چیزیں اسلام نے حکم دی، اور تیسرا حکم اسلام نے یہ دیا کہ ہر جگہ کفارے کے لیے باندی کے آزاد کرنے کو رکھ دیا۔ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی کو کہہ دیا میرے لیے ماں ہو تو کفارہ زہار میں کیا کرو، تحریر رقبہ، بھی باندی کو آزاد کرو۔ وہ تو اگر باندی نہیں ہوگی تو روزے رکھو گے نا، ورنہ اگر ہے تو آزاد کرو تاکہ باندی آزاد ہو، اس کو آزادی ملے، وہ غلامی سے نکلے۔ اگر کفارہ صوم ہے، یعنی ایک آدمی نے روزے میں اپنی بیوی سے جمع کر لیا تو کیا باندی آزاد کرو۔ ایک آدمی سے اللہ معاف کرے گاڑی چلاتے ہوئے کوئی بندہ مر گیا، قتل خطا ہے تو کیا کرو، اللہ نے حکم دیا کہ باندی آزاد، تحریر رقبہ، باندی آزاد کرو۔ اچھا اگر کسی نے اپنی باندی یا اپنے غلام کو چہرے پہ تمانچہ مار دیا، تھپڑ مار دیا، تو اس کا کفارہ کیا ہے، آزاد کرو۔ کہ کیوں تھپڑ مارا ہے؟
تو اللہ نے قرآن میں یعنی عورت کی آزادی کے لیے اتنے اچھا. دوسری بات یہ دیکھیں خدا کی قدرت ہے کہ فرض محال اگر ایک بہن جو ہے قید ہو کے بھائی کی بانی بن گئی، یعنی بھائی مسلمان تھا، بہن کافر تھی، ہم نے حملہ کیا، اس کی بہن قدرتی طور پہ وہ بھی پکڑی گئی تو وہ غلام بن کے آ گئی. اگر وہ بھائی کے حصے میں آ جائے وہ خود بخود آزاد ہو جائے گی کہ بہن بھائی کی غلام بن ہی نہیں سکتی. اچھا بیٹی باپ کے پاس آ گئی، خود بخود آزاد ہو جائے گی اسلام میں. کہا وہ نہیں غلام بن سکتی، تمہاری بیٹی ہے اس کے بعد باندھی لونڈی کا کیا مانا. اچھا اب جناب اسلام نے دوسرا یہ کیا کہ بھئی اگر ایک مالک نے اپنی لونڈی کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھا، اس سے اللہ نے اس کو بچہ دے دیا آزاد، کیوں؟ اب تمہارے بچے کی ماں بن گئی. اسلام نے کہا اب اس کو بھی آزاد کرو. اور پھر اسلام کی ترغیب پہ دیکھیں کہ عمل کتنا ہوا. سرکار دو عالم رحمت دو جہاں سیدنا محمد مصطفیٰ نے آپ نے خود 63 غلام آزاد کیے. سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے 63 غلام آزاد کیے. اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی نے 1000 غلام آزاد کیا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے 30,000 غلام آزاد کیے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر ہفتے ایک غلام آزاد کرتے تھے. اور حضرت ذوالقلع الحميري نے ایک دن میں 8,000 غلام آزاد کیے. تو اسلام غلام بنا رہا ہے کہ آزاد کر رہا ہے؟ اسلام نے تو سبق یہ دیا کہ غلاموں کو اونچا کرو. ایک بدقسمتی سے بیچارے ہماری قید میں تو آ گئے، اللہ نے ان کو ہمارا غلام تو قدرت سے بنا دیا ہے، لیکن ان کے حقوق ہیں. اسلام نے حکم دیا کہ جو تمہارا غلام ہے اس کو وہی کھلاؤ جو تم کھاتے ہو، وہی پہناؤ جو تم پہنتے ہو. ایک صحابی نے آگے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر میرا غلام ایک دن میں کتنی دفعہ غلطی کرے کہ میں معاف کر دوں؟ آپ نے فرمایا اگر 70 دفعہ دن میں غلطی کرے تو معاف کر دوں. مانا کیا ہے یعنی معاف کر دو؟ اب اس کا مطلب یہی ہوتا ہے نا، یہ ضروری نہیں ہوتا کہ 70 دفعہ وہ غلطی کرے گا. مانا یہ ہوتا ہے کہ معاف کرو، بس معاف کرو. اسلام اس کو معاف کرنا چاہتا ہے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ اسلام میں حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ایک لڑکی کو جنگ میں وہ بھاگ رہی تھی، پکڑ کے لائے اور حضور کے پیش کر دیا کہ یا رسول اللہ یہ کنیز ہے، لونڈی ہے، بھاگ رہی تھی اور وہ چیخیں مار مار کے رو رہی ہے. تو واویلا کر رہی ہے اور سر سے کپڑے پھاڑ رہی ہے. وجہ اصل میں کیا تھی کہ حضرت بلال اس کو اس راستے سے لے آئے جہاں ان کے بہت سارے لوگ قتل ہو چکے تھے، مرے پڑے تھے. تو جب اس نے وہ لاشیں دیکھی نا تو اس کا دماغ الٹ گیا. تو حضور غصے میں آ گئے، فرمایا بلال انوزیات رحمت میں اللہ نے تمہارے دل سے ہمدردی اور رحمت چھین لی ہے کہ تم اس لڑکی کو وہاں لے گئے ہو جہاں لوگ لاشیں پڑی ہوئی، کیوں اس کو تکلیف پہنچائے؟ یعنی اندازہ کریں کہ اسلام کتنی عزت دے رہا. اسی طرح ایک لڑکی گرفتار ہو کے غلام بن کے آتی ہے، کنیز بن کے آتی ہے، باندھی بن کے آتی ہے. تو جب دور سے نظر پڑی تو آپ نے فرمایا کون ہے؟ انہوں نے کہا حضور یہ باندھی ہے، یہ حاتم طائی کی بیٹی ہے، کافر کی بیٹی ہے اور باندھی ہے. آپ نے فرمایا کیا کہہ رہے ہو؟ بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاہے وہ کافر کی بیٹی ہو، یہ کیا بات؟ چاہے وہ کافر کی بیٹی ہے، وہ کسی کی بیٹی ہے، اس کے سر پہ کپڑا ڈال. اسلام نے غلاموں کو کتنی بڑی عزت دی اور کتنا بڑا مقام و شرف دیا کہ آپ الحمدللہ قصص الانبیاء میں بھی، سیرت النبی میں بھی ہر مقام پہ اللہ کا شکر ہے. آپ پہلے بھی پڑھ چکے اور سن چکے کہ جب اللہ نے مکہ فتح فرما دیا تو فتح مکہ کے دن حالانکہ آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں، جلیل القدر صحابہ موجود ہیں، قریش موجود ہیں، ابو بکر عمر عثمان و علی موجود ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، خالد بن الولید موجود ہے، ابو سفیان مسلمان ہو گئے. لیکن حضور نے فرمایا کہ بلال کدھر ہے؟ بلال آئے، فرمایا کہ بلال آج کعبۃ اللہ کی چھت پہ چڑھ جاؤ اور کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے اذان دو. یعنی آپ اندازہ کریں کہ حضور نے غلاموں کو کتنا اونچا کر دیا کہ غلام ہے بلال، لیکن اللہ کے کعبے کی چھت پہ کھڑے ہو کے اللہ اکبر اللہ اکبر. ورنہ یہ اذان تو کوئی اور بھی تو دے سکتا تھا نا. بھئی مکہ فتح ہوا ہے، آج قریشی بیچارے قیدی بن کے کھڑے ہوئے ہیں، تو آج کسی اور کو بھی تو ہم بھیج سکتے تھے نا، کسی آزاد آدمی کو بھی تم جا کے اذان دے دو. لیکن حضور نے مقام غلامی جو تھا ان غلاموں کو اتنا اونچا کر دیا کہ دنیا کے شاہوں سے بھی اونچے ہو. تو اس لیے یہ اسلام پہ الزام ہے
اور جب تک آدمی اس کی حقیقت کو نہ پا جائے محض اعتراض کرنا جو ہے وہ کافی نہیں ہوتا، اس کی گہرائی میں جانا چاہیے۔ ایک تو آج دنیا سے نہ وہ ان کا وجود ہی ختم ہو گیا، نہ اسلامی جہاد رہا، نہ اس کے بعد مال غنیمت رہے، نہ ان کی تقسیم شرعی رہی، اور نہ اس کے بعد کنیزیں رہیں۔ اور اسلام نے تو سابقہ حکم کو برقرار رکھا اور اس کی برائیوں کو مٹا کے اس میں اچھائیاں داخل کر۔ تو انہی ضمن میں ہم جو آج کا واقعہ پڑھ رہے ہیں، بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، تو یہ بھی خیبر کی جنگ میں، غزوہ خیبر میں اتفاق سے قید ہو کے مسلمانوں کی قید میں آ گئی۔ اور مال غنیمت جب تقسیم ہوا تو بعض صحابہ کہتے ہیں کہ یہ حضرت دہیہ کلبی میرے محبوب کے صحابی تھے اور بہت ہی خوبصورت تھا، اللہ نے ان کو بڑا جمال دیا۔ یعنی اسی سے آپ اندازہ لگائیں کہ جبریل علیہ السلام جب آتے تو دہیہ کی شکل میں آتے، جبریل علیہ السلام جب آسمانوں سے اترتے تو حضرت دہیہ کلبی کی شکل میں رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو حضرت دہیہ کلبی کے حصے میں آئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد کچھ صحابہ آئے حضور کی خدمت میں، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک لڑکی ہیں بی بی صفیہ، وہ خیبر کے سردار کی بیٹی ہیں اور خیبر کے سردار کی بیوی، اور اتفاق سے وہ قید ہو گئی ہیں، وہ غلام بن گئی، وہ کنیز بن گئی۔ اور جب مجاہدین میں تقسیم ہوئی تو حضرت دہیہ کے حصے میں آ گئی۔ لیکن ہماری رائے یہ ہے کہ اگر آپ مہربانی کر کے بی بی صفیہ کو اپنے لیے قبول فرما لیں تو یہ بات جو ہے ذرا یہود کے سرداروں کے لیے پھر بھی باعث عزت ہوگی کہ چلو بھی حضور نے ہماری بیٹی کو پکڑ کے غلاموں کو تو نہیں دے دیا نا، اپنے ملازموں کو تو نہیں دے دیا نا، حضور نے چلو اپنے گھر میں اپنے اعزاز میں تو رکھا ہے۔ تو شاید یہ ذریعہ بن جائے ان کے اسلام کے قریب آنے کا کہ بھئی حضور نے ہمیں عزت تو دی نا، ورنہ آپ وفاتے ہیں جس کو چاہے لڑکی دے دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بات اچھی لگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت دہیہ کو بلایا اور اس سے پوچھا، اس نے کہا یا رسول اللہ واللہ ما رأیت، میں نے تو ابھی تک بی بی صفیہ کا چہرہ بھی نہیں دیکھا، شکل بھی نہیں دیکھی حضور، اور اگر آپ کو قبول ہے مجھے کہتا میرے لیے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی صفیہ کو بلایا اور اس کے بعد پوچھا کہ حل لک فی رغبہ، کہ صفیہ اگر میں تمہیں اپنی بیوی بناؤں تو کیا تم مجھے قبول کر لو؟ تو ایک روایت میں آتا ہے کہ بی بی صفیہ نے کہا کہ یا رسول اللہ کنت اتمنی فی الشرک، کہ جب میں مشرکہ تھی، کافرہ تھی، میری تو اس وقت بھی تمنا تھی کہ میں آپ کی بیوی بنوں، اب میں مسلمان ہونے کے بعد کیوں نہ بنوں، اب تو میں مسلمان بھی ہو گئی ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ اچھا، اور آپ نے اس پہ چادر مبارک ڈال دی، تو یہ علامت ہوتی تھی کہ بھئی اب یہ حضور کی بیویوں میں داخل ہو جائے۔ اب بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سفر فرمایا تو خیبر سے نکلنے کے بعد کوئی تقریباً 6 میل پر یا اس سے زیادہ فاصلے پر جب پڑاؤ ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہوئی کہ ٹھیک ہے اب تو صفیہ میری بیوی بن گئی، میرے حصے میں آ گئی، تو اب میں اس کو اپنے خیمے میں اپنے بلاؤں۔ تو حضور پاک نے جب پیغام بھیجا تو بی بی صفیہ نے انکار کر دیا۔ تو حضور کا یہ بات بڑی شاک گزری کہ بھئی جب میں نے قبول کیا ہے اور تم نے پہلے خود کہا ہے، اس لیے تو میں نے تمہیں پوچھا کہ حل کیا ہے، تمہیں رغبت ہے، تو اگر انکار کر دیتی تو میں کو ضروری تو نہیں کہ اس کو اپنی بیوی بناتا۔ تو اب اگر بیوی کو راضی بھی ہو گئی، بیوی بھی بن گئی، اور میں نے صرف اس کو غلام نہیں رہنے دیا بلکہ بیوی بنا دیا اور امہات المومنین میں شامل کر دیا، اور وہ میرے خیمے میں آنے کے لیے تیار نہیں، حضور کو بہت ناراضگی، لیکن حضور نے کچھ نہیں کہا۔ اس کے بعد پھر قافلہ چل پڑا، تو قافلہ چلتے 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 مقام صحابہ پہ پہنچا۔ مقام صحابہ پہ جب پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی کہ یا رسول اللہ بی بی صفیہ جو ہیں آپ سے ملنے کے لیے، تعریف کے لیے تیار بیٹھی۔
یعنی اب وہ آپ کے پاس آنا چاہتی ہے۔ تو ٹھیک۔ تو بی بی صفیہ کو ام انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے جا کے تیار کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، کہ جیسے بھی دلہن کو تیار کیا جاتا ہے۔ اس وقت کیا ہوتا تھا؟ بھی تیل لگا دیا۔ اس دور میں یہ سارے لوازمات جو آج کل ہیں یہ تو نہیں ہوتے تھے نا، سادگی تھی، زیادہ سے زیادہ بھی کنگھی، تیل، آنکھوں میں سرما، کوئی مٹی وغیرہ، ہاتھوں میں مہندی، بس اچھا کپڑا۔ اور یہ سارے یہ جو اب ہمارے مصنوعی مسائل پیدا ہوئے ہیں، اب ماکیاج سینٹر اور بیوٹی پارلر کہ جو 80 سال کی بوڑھی کو 8 سال کی چھوکری بنا دیتے ہیں اور 8 سال کی چھوکری کو 80 سال کی ڈائن بنا دیتے ہیں، یہ زمانے نہیں تھے۔ اب تو ہر چیز نقلی بنتی ہے نا جی، پتہ نہیں ہوتا کہ میری بیوی ہے یا 2 نمبر ہے۔ اب اس دور میں ہم جی رہے ہیں نا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو بہرحال حضرت انس بن مالک کی والدہ نے انہیں تیار کیا، اور بی بی صاحبہ حضور کے جب خیمے میں آئیں تو حضور پاک کے دل میں وہ غصہ تھا۔ حضور نے فرمایا کہ میں نے تو تمہیں جبر نہیں کیا کہ میری بیوی بنو، تو تم نے جب پہلی دفعہ میں نے بلایا تو کیوں انکار؟ اس نے کہا یا رسول اللہ خوفا من الیہود، میں نے اپنی قوم کے خوف سے، کہ چونکہ میں ایک سردار کی بیٹی تھی، سردار کی بیوی تھی، میں نے کہا ہو سکتا ہے کہ یہود سازش کریں، ان کو پتہ لگے کہ ہماری بیٹی جو ہے حضور کی بیوی بنی ہے تو کہیں کوئی حملہ نہ ہو جائے قاتلانہ، تو میں نے تو آپ کی جان کی حفاظت کے لیے اس بات کو پسند نہیں کیا، ورنہ اگر میں آپ کو پسند نہ کرتی تو پھر قبول کیوں کرتی؟ اب حضور خوش ہوئے، وسر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے خوشی کا اظہار فرمایا۔ اور اس کے بعد حضور نے دیکھا تو ان کے چہرے مبارک پہ ایک نشان تھا۔ حضور نے فرمایا کہ کیونکہ بی بی صفیہ کو اللہ نے بڑا جمال دیا تھا، حتیٰ کہ صحابیات کہتی ہیں کہ جب مدینے میں بیوی آئی ہے اور ہم دیکھنے کے لیے گئی ہیں تو کانت ازوا، ان کا چہرہ ایسے تھا جیسے چاند روشن، اللہ نے ایسا جمال دیا۔ تو بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرہ مبارک پہ ایک چھوٹا سا داغ کا نشان تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ما ھذا، یہ کیا چیز ہے؟ کوئی زخم لگا، کوئی چوٹ لگی؟ اس نے کہا یا رسول اللہ یہ ایک بات ہے، اگر آپ اجازت دیں تو میں بتا دوں۔ اس نے فرمایا نے تو پوچھا ہے؟ اس نے کہا حضور میں جب کنانہ کی بیوی تھی تو ایک رات میں نے خواب دیکھا کہ آسمان سے چاند اترا ہے اور میری گود میں آ گیا، یہ میں نے خواب کہ آسمان کا چاند جو ہے بالکل آتا ہے اور آگے بالکل میری گود میں آ گیا۔ کہتی ہیں کہ جب میں صبح بیدار ہوئی فذکرت ذلک لزوجی، میں نے اپنے خاوند پہ اس خواب کا ذکر کیا کہ میں نے رات ایسا ایسا خواب دیکھا ہے، تو میرے خاوند نے کہا اچھا حل تریدین محمدن، اچھا تم حضور محمد مصطفیٰ سے نکاح کرنا چاہتی ہو، اور غصے میں مجھے تھپڑ مارا جس کی وجہ سے یہ چوٹ لگی تھی اور اس کا اثر باقی ہے کہ اچھا تم یہ خواب دیکھنے لگ گئی ہو، میں اس کا معنی یہ ہے کہ تمہاری تمنا یہ ہے کہ تم محمد مصطفیٰ کی بیوی بنو، کیونکہ ان لوگوں کے نزدیک بھی چاند کی تشبیہ جو تھی نا وہ صرف سرکار دو عالم سے بنتی، اسی لیے بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی فرماتی ہے نا کہ میں نے بھی خواب دیکھا کہ آسمان کا چاند اترتا ہے اور میرے حجرے میں آ کے غائب ہو جاتا ہے، پھر دوسرا چاند اترتا ہے وہ بھی حجرے میں آ کے غائب ہو جاتا ہے، پھر تیسرا چاند اترتا ہے وہ بھی میرے حجرے میں آ کے غائب ہو جاتا ہے، تو میں حیران ہو جاتی ہوں، میری نیند کھل جاتی ہے۔ فذکرت ذلک لابی، میں نے اپنے ابا سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ پہ یہ خواب دیا کہ میں نے یہ خواب دیکھا کہ متواتر 3 چاند آتے ہیں اور میرے حجرے میں غائب ہو جاتے ہیں۔ تو سیدنا ابو بکر خاموش ہو گئے، چپ ہو گئے، اداس بھی ہو گئے۔ تو بی بی عائشہ فرماتی ہے کہ میں خاموش رہی جب سب سے پہلے سرکار دو عالم رحمت دو جہاں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مبارک ہوئی اور حضور میرے حجرے میں ہی دفن ہوئے، تو حضرت ابو بکر میرے ابا روتے ہوئے آئے اور کہا کہ عائشہ ھذا اول قمر من اقمارک، وہ جو تم نے چاند دیکھا تھا نا تمہارے حجرے میں آئے گا، آج پہلا چاند تو تمہارے گھر میں آ گیا۔
اس کے بعد پھر حضرت ابوبکر آئے، اس کے بعد پھر حضرت عمر آئے۔ تو اس لیے بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے خاوند نے مجھے اس وقت مارا تھا جس کا نشان باقی ہے، کیونکہ میں نے یہ خواب دیکھا تھا، اور یا رسول اللہ کنت اتمنی، میں تو اس شرک کے زمانے میں بھی خدا کی شان یہ تمنا کرتی تھی کہ کاش میں محمد رسول اللہ کی بیوی ہوتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم بی بی صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو لے کے آپ مدینہ منورہ تشریف لے آئے۔ کچھ دنوں کے لیے بی بی صاحبہ کو آپ نے ایک مکان پہ رکھا، پھر آپ کا اہتمام ہوا، اور باقاعدہ وہ ازواج اور زوجات اور امہات المؤمنین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں آئیں، اور یہ اتنے شان والی بی بی تھی ماشاء اللہ کہ جن کو دیکھنے کے لیے حضور کی بیویاں بھی گئی، اور یہ وہی بیوی ہیں کہ جن کو ایک دفعہ بی بی حفصہ نے غصے میں کہہ دیا کہ انت یہودیہ، یہ تم یہودیہ۔ فبکت ذالک صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آیا تھا، انہوں نے فرمایا تم کیوں رو رہی ہو؟ تم تو اللہ کا شان ہے، تمہارا تو باپ بھی نبی اور چاچا بھی نبی، تم تو سلالہ ہارون سے۔